اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورۃ نبا۔ سورۃ نبا مکی صورت ہے، اس کے 2 رکوع اور 40 آیات ہیں۔ مصحف میں ترتیب کے اعتبار سے 78 نمبر ہے اور ترتیب نزولی کے اعتبار سے اس کا نمبر 80 ہے۔ اس سورت کا نام آیت نمبر 2 سے ماخوذ ہے۔ اس سورت میں بڑی خبر یعنی قیامت اور بعثت کا ذکر ہے، اس لیے اس کا نام النبا ہے۔ اس صورت میں قیامت اور موت کے بعد کی زندگی کے خوبصورت دلائل ہیں۔ ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ صلی اللہ علیہ وسلم بوڑھے ہو گئے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، مجھ کو سورت ہود اور واقعہ مرسلات اور اما یتساءلون اور اذا الشمس کورت نے بوڑھا کر دیا، یعنی ان میں جو قیامت کی خبریں اور عذاب کی آیتیں ہیں، ان سے میں بوڑھا ہو گیا ہوں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اما کس چیز کے بارے میں، کس چیز کے متعلق، یتساءلون وہ ایک دوسرے سے سوال کرتے ہیں۔ قریش ایک دوسرے سے پوچھ رہے ہیں، یعنی لوگ کس بات کی کھوج لگانے اور کس چیز کی تحقیق کرنے میں مشغول ہیں۔ کیا پوچھنے سے بات ان کی سمجھ میں آ جائے گی؟ کفار مکہ قیامت کے بارے میں، قرآن مجید کے بارے میں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کے بارے میں ایک دوسرے سے پوچھ گچھ کر رہے تھے۔ کافر انکار کرنے اور مذاق اڑانے کے لیے ایمان والوں سے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کرتے تھے، وہ قیامت کب آئے گی، اس کے آنے میں دیر کیوں ہے؟ ان النباء العظیم بڑی خبر کے بارے میں، یعنی جس کے بارے میں وہ سوال کر رہے ہیں وہ بہت عظیم چیز ہے۔ اس سے مراد قیامت ہے، یعنی کائنات کے خاتمے کے بعد انسانوں کا جی اٹھنا، اس سے مراد قرآن مجید ہے۔ سورۃ نبا آیت 3۔ الذی ہم فیہ مختلفون جس کے بارے میں وہ اختلاف کرنے والے ہیں، جس کے بارے میں لوگوں کو 2 گروہ ہیں، ایک مومن اور دوسرے کافر۔ کافروں کے اختلاف کے بارے میں مومن اللہ تعالیٰ کی خبروں پر یقین رکھتے ہیں، جبکہ کافر اختلاف کرتے ہیں۔ قیامت کے دور ہونے کی وجہ سے ان کا اختلاف بڑھ گیا ہے، حالانکہ وہ ایسی خبر ہے جس میں کوئی شک کا امکان نہیں۔ سورۃ نبا آیت 4۔ کلا سیعلمون ہرگز نہیں، جلد ہی وہ جان لیں گے۔ موت کے بعد کی زندگی کو نہ ماننے والے کے بارے میں فرمایا، کلا سیعلمون ہرگز نہیں، جلد ہی وہ جان لیں گے، یعنی جب ان پر دنیا میں عذاب آئے گا یا آخرت کے عذاب میں مبتلا ہوں گے تو انہیں علم ہو جائے گا کہ وہ کس چیز کو جھٹلاتے تھے۔ یہ بات ڈانٹ کے طور پر کہی گئی کہ جلد ہی وہ جان لیں گے۔ سورۃ نبا آیت 5۔ ثم کلا سیعلمون موت کے بعد کی زندگی کو نہ ماننے والوں کے لیے تاکیدی دھمکی ہے، جس کے بارے میں قرآن میں مختلف مقامات پر رب العزت نے فرمایا ہے، اے لوگو اپنے رب سے ڈرو، یقیناً قیامت کا زلزلہ بہت بڑی چیز ہے۔ جس دن تم اسے دیکھو گے، ہر دودھ پلانے والی اس سے غافل ہو جائے گی جسے اس نے دودھ پلایا، اور ہر حاملہ اپنا حمل ڈال دے گی، اور آپ لوگوں کو مدہوش دیکھیں گے، حالانکہ وہ مدہوش نہ ہوں گے، بلکہ اللہ تعالیٰ کا عذاب ہی بڑا سخت ہوگا۔ سورۃ حج۔ سورۃ نبا آیت 6۔ الم نجعل الارض مہادا کیا ہم نے زمین کو فرش نہیں بنایا؟ کیا ہم نے تم پر انعام نہیں کیا، تم کو تمہارے لیے نرم اور ہموار بنا دیا؟ زمین کو تمہارے لیے نرم اور ہموار بنا دیا تاکہ تم اس پر کھیتی باڑی کرو، گھر بناؤ، اپنے مقام سے دوسرے مقام تک سہولت سے چلے جاؤ۔ رب العزت نے فرمایا، وہ جس نے تمہارے لیے زمین کو گہوارہ بنایا اور تمہارے لیے اس میں راستے بنائے تاکہ تم ہدایت پاؤ۔ سورۃ زخرف۔ سورۃ نبا آیت 7۔ والجبال اوتادا اور پہاڑوں کو میخیں بنایا، یعنی ہم نے زمین کو ٹھہرانے کے لیے تم پر انعام کیا، اس پر پہاڑوں کی میخیں گاڑ دیں تاکہ تم آرام سے زمین پر رہ سکو۔ سورۃ نبا آیت 8۔ وخلقناکم ازواجا اور ہم نے تمہیں جوڑے جوڑا پیدا کیا، یعنی ایک ہی جن سے تمہارے جوڑے بنائے، مرد اور عورت، تاکہ تم ایک دوسرے سے سکون حاصل کرو اور تمہاری اولاد ہو۔ سورۃ نبا آیت 9۔ وجعلنا نومکم سباتا اور ہم نے تمہاری نیند کو باعث آرام بنایا، یعنی تمہاری نیند کو آرام اور راحت کا ذریعہ بنایا۔ یہ نیند ہے جو تمہارے کاموں کو منقطع کرا دیتی ہے، اگر وہ کام ہمیشہ جاری رہیں جو تمہارے بدن تکلیف میں آ جائیں۔ کیا یہ
خواب اور بیداری موت کے بعد زندگی کی نشانی اور اللہ کی قدرت کے کمال کی دلیل نہیں ہے؟ سورۃ نبا آیا 10 وَجَعَلْنَا اللَّيْلَ لِباسا، اور ہم نے رات کو پردہ پوش بنایا۔ جیسے آدمی کپڑا اوڑھ کر اپنے بدن کو چھپا لیتا ہے، اسی طرح رات کی تاریکی مخلوق کی پردہ داری کرتی ہے، اور جو کام چھپانے کے لائق ہیں عموماً رات کے اندھیروں میں کیے جاتے ہیں، اور اسی طور پر بھی شب کو کپڑا اوڑھنے کی ضرورت دن سے زیادہ ہوتی ہے، کیونکہ نسبتاً وہ وقت خنکی اور ٹھنڈک کا ہوتا ہے، یعنی رات سیاہ چادر کی طرح سب پر چھا جاتی ہے، جس میں لوگ اپنا کام چھوڑ کر آرام کرتے ہیں۔ رب العزت نے فرمایا، قسم ہے رات کی جب وہ چھا جائے۔ سورۃ اللیل۔ شاعر بھی رات کو پردے سے تشبیہ دیتے ہیں۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعا ہے ہمیں قرآن و سنت پر عمل کرنے کی توفیق دے، اس پر جما دے، اور جنت الفردوس کے اعلیٰ مقام پر اپنے پاس گھر عطا فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔